کو تاریخ کی ابتدا اسی سے ہمارا سن جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ایک رائے یہ آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ کی وفات، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو اس سے سن کی ابتدا کی جائے تاکہ یہ واقعہ تازہ رہے۔ ایک اور رائے آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی ہے اس سال سے ہم سن کا سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چوتھی رائے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جو واقعات پیش آئے ان میں سب سے اہم واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، لہذا اس سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، آغاز کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے سننے کے بعد اس چوتھی رائے کو انہوں نے پسند کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کو پسند کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولادت سے ہم اس لیے سال کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، نبوت آپ کو کب ملی اس میں بھی اختلاف ہے، تو کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، اور وصال کی جو تاریخ ہے آپ کی وفات کی، اس سے ہم اس لیے سال کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں، تاریخ کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی دکھ کا واقعہ ہے اور غم کا واقعہ ہے، تو اس سے ہمیشہ غم تازہ ہوتا رہا کرے گا، تو اس لیے اس سے بھی ہم آغاز اور ابتدا نہیں کریں گے۔ یہ جو چوتھی رائے آئی ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، صحابہ کرام نے تائید کی، اور پھر اسی سے سال کی ابتدا کی گئی، اور ہجرت کو گویا سال کا ابتدا جو ہے یہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہجرت کے ذریعہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد دونوں میں فرق ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد چھوٹی سی مختصر سی تعداد ہے، 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں گزارتے ہیں، لیکن بہت کم تعداد ہے۔ جیسے آپ نے ہجرت کی اس کے بعد اسلام میں لوگ بہت بڑی تعداد کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو گئے، تو یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس ہجرت کے بعد مسلمان سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت مدینہ منورہ میں جا کر کرنے لگے۔ اس لیے بھی میری رائے یہ ہے کہ اسی سے یعنی ہجرت ہی سے سن کا آغاز کیا جائے، سال کا آغاز کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی ہجرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا کی، اسلام کو عزت عطا کی ہے، اس لیے بھی ہجرت اس لائق ہے کہ اس سے سن کی ابتدا کی جائے، آغاز کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی اسی ہجرت کے بعد ہی رکھی گئی ہے، اس لیے بھی ہجرت سے سن کی ابتدا ہونی چاہیے، آغاز ہونا چاہیے۔ سب صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا، اور پھر اس دن کے بعد سے سن ہجری کی گویا بنیاد پڑ گئی۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ سال کا مہینہ کون سا پہلے رکھا جائے، یعنی سال کون سے مہینے سے شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف رائے آنے شروع ہوئی، بعض نے کہا رجب سے سال کی ابتدا کریں گے، بعض نے کہا رمضان المبارک بڑا اہم مہینہ ہے لہذا رمضان سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ کچھوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، ربیع الاول سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے، کیونکہ ربیع الاول میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی ہے، اور آپ کو نبوت بھی ملی، اور ہجرت بھی آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لہذا ربیع الاول کے مہینے سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے، یعنی جو مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہو سال کا وہ محرم کا مہینہ ہو، اور پہلے سے جو سال کی ابتدا ہوتی تھی محرم ہی کے مہینے سے ہوتی چلی آ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند کیا اور فرمایا کہ محرم
کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ حج مکمل کرتے ہیں، اور حج مکمل کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ حج پر گئے تھے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب ایک نئی زندگی کی وہ ابتدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے محرم کا مہینہ ہی مناسب ہے کہ اس سے ہی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس رائے کو بھی تسلیم کیا گیا، اور پھر محرم کے مہینے سے مہینہ محرم کا رکھا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا ارادہ کیا تھا وہ محرم کے مہینے میں کیا تھا، اور اللہ کی طرف سے اجازت آپ کو ملتی ہے ربیع الاول میں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی تھی وہ اس کی اجازت بھی ان کو محرم کے مہینے میں ملی ہے، اور محرم کے مہینے سے ہی انہوں نے مدینہ جانا شروع کیا تھا، اس لیے بھی محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ اس کو بھی صحابہ نے تسلیم کیا، اور پھر اس مہینے سے اور اس سن سے گویا اسلامی تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور آج اس ہجرت کو گویا 1444 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور 45واں سال شروع ہو گیا، اور اس کا آج دوسرا دن ہے۔ اور ہجرت کو جو یہ مقرر کیا گیا اور اس سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی گئی، یہ اس لیے بھی کہ ہجرت ایک اہم واقعہ ہے، جو صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے بڑے اسباق رکھے ہیں۔ اور ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے اور ہجری کیلنڈر کا، تو اس سے گویا مسلمانوں کو ایک سبق دیا جاتا ہے، ایک درس دیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو رہے ہو، عمل کر رہے ہو، کتنا عمل کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑے اس کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے گھر بار کو، اپنی زمین جائیداد کو، اپنے عزیز و قارب اور متعلقین رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے ان کو بھی چھوڑ دو، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا۔ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت تم پر فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے، اس کو بچانے کے لیے سب کچھ تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، اور ہجرت کا واقعہ گویا دہرایا جاتا ہے، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے ہجرت کے واقعے کو پڑھو اور اس سے عبرت حاصل کرو، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس طرح تم بھی تیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے لالچ میں، رشتہ داری کی محبت میں، یا وطن کی محبت میں، یا کسی اور محبت میں تم ان چیزوں کو تو بچاؤ اور دین کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو۔ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے، اور اگر اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اور ہجرت کے واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا اور لوگوں کو توحید کی طرف آنے کی دعوت دی، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور اتنی مخالفت پر اتر آئے کہ کوئی اگر ایمان قبول کرتا تھا، کوئی اسلام کے دائرے میں آتا تھا، اس کو بھی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر اسی طریقے سے دن گزرتے رہے، لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان 4 سے یہ قافلہ گویا شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جب تھوڑی تھوڑی دعوت پھیلنے لگی، مشرکین کی طرف سے اب اذیتیں پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، مظالم ڈھانے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ جو ایمان قبول کرتا ہے اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب مکہ والوں کے مظالم حد سے زیادہ بڑھنے لگے، صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے ظلم اور زیادتی کی حدوں کو کراس کر دیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جائیں جہاں ہم آرام سے اللہ کی عبادت کر سکیں، سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس درخواست پر اور اللہ کی طرف سے اشارہ ملنے پر حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ کچھ نرم ہے، وہاں کے لوگ بھی نرم ہیں، لہٰذا وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ حبشہ گیا اور جا کر وہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنے لگا تو ان کو وہاں سکون حاصل ہوا۔ پھر اور کچھ لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے، مکہ والوں نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا اور ان کو وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دینے لگے، لیکن حبشہ کے بادشاہ نے ان کو ناکام اور خائب اور خاسر کر کے واپس لوٹایا۔ یہ ناکام ہو کر واپس لوٹے اور مسلمان وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے آزادی کے ساتھ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ادھر لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مکہ والے پریشان ہو گئے کہ اسی طرح اگر ایک ایک کر کے یہ نکلتے رہے تو پھر ہم کس کا خون بہائیں گے، کس کے ساتھ ہم کس کے اوپر ہم ظلم اور زیادتی کریں گے۔ گویا مسلمانوں کو انہوں نے ظلم و زیادتی کا تختہ مشق بنایا ہوا تھا، اس طرح مسلمانوں پر وہ ظلم اور زیادتی ڈھا رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے تھے اور مظالم ڈھا رہے تھے۔ تو انہوں نے اور پلان بنانا چاہا۔ اسی دوران ایسا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں مختلف قبائل اور وفود جو آتے ہیں علاقوں سے، ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت روحوں والے مدینہ المنورہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں سے آئے ہوئے تھے اور منی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں ان سے ملاقات کی، ان کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آپ جس کلمے کو پیش کر رہے تھے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ چند لوگ تھے، یہ جب واپس گئے اور مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے آگے دعوت شروع کی، ان کی دعوت سے کچھ اور لوگ تیار ہو گئے۔ اگلے سال جب یہ آئے واپس تو کچھ اور لوگوں نے کلمہ پڑھا، اب اور تعداد بڑھ گئی۔ تیسرے سال اور آئے اور تقریباً 70-75 لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت بھی دی حج کے موقع پر۔ اسی موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر لیا مدینہ کی طرف ہجرت کا بھی، اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی اور محرم کے مہینے سے انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے پھر میں ہجرت کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں۔ ادھر سے مشرکین نے دیکھا کہ یہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور مدینہ کا رخ کر رہے ہیں، یثرب کا رخ کر رہے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ یہ تو ایک ایک کر کے نکل جائیں گے اور آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے یہ ایک طاقت بن کے ابھرے اور پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے اور پھر ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے فوراً دار الندوہ میں مشورہ بلایا کہ اس سلسلے میں کچھ سوچ وچار کی جائے۔ اس کے لیے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، دار الندوہ میں بیٹھے۔ ایک اجنبی بوڑھا بھی وہاں آ گیا، ابلیس جو ہے وہ ایک نجدی شیخ کی شکل میں، بڑی داڑھی اس کی اور سفید بالکل داڑھی، آ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب رائے لی جانے لگی تو اس میں ایک رائے یہ آئی کہ ایسا کرتے ہیں ان کو کسی دوسرے ملک کی طرف نکال دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں۔
جیسے ہی یہ رائے آئی تو اس شیخ نجدی نے ابلیس نے فوراً اس کو ٹوکا اور کہا یہ رائے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کو ملک بدر کرو گے, یہ دوسری جگہ جائیں گے, ان کی زبان میں مٹھاس ہے, لوگ ان کے ہم نوا ہو جائیں گے, ان کے ساتھ جڑ جائیں گے, پھر یہ ان کے ساتھ مل کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے, اس لیے یہ رائے مناسب نہیں ہے. ایک یہ رائے کہ ان کو ایسا کرتے ہیں, کسی بند کوٹری میں بند کر دیتے ہیں, قید کر دیتے ہیں. جب یہ رائے پیش کی گئی اس پر بھی اس نے فوراً ٹوکا کہ نہ, ان کے ماننے والے بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں اور ان کا خاندان بھی جو بنو ہاشم ہے بڑا خاندان ہے, اگر تم بند کرو گے وہ سارے اکٹھے ہو کر آئیں گے, ان کو چھڑا کے لے جائیں گے, تم بند نہیں کر سکتے ہو. پھر ایک تیسری رائے اس نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو میں رائے دوں, یا کسی اور نے یہ رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور پھر یہ اکٹھے ہو کر ان کے گھر کا گھراؤ کریں اور اس کے بعد ایک دم سے ان پر حملہ کر دیں. پھر بنو ہاشم کس کس سے دیت لیں گے, کس کا مقابلہ کریں گے, چونکہ تمام قبائل اس میں شریک ہوں گے. اس رائے کو پسند کیا گیا اور اس کے مطابق پلان بنایا گیا. ادھر یہ پلان بنا رہے تھے, ادھر اللہ کا پلان تھا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس وقت کو یاد کیجئے, اذ یمکر بک الذین کفروا, جس وقت کے کافر آپ کے متعلق پلان بنا رہے تھے اور آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک, کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے, یہ بھی پلان بنا رہے تھے, اور ایک پلان اللہ کا بھی تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ سازش رچائی گئی ہے, لہذا آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہیں کریں گے. اب آپ کو ہجرت کی اجازت ہے. جیسے آپ کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں, سخت گرمی کے وقت میں, اپنے سر پر ایک کپڑا ڈالے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. دوپہر کے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا, پریشان ہو گئے کہ اس وقت تو آپ تشریف لاتے نہیں تھے, آج کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ جب آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ سب کو یہاں سے نکال دو, کچھ بات کرنی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر آپ کا گھر ہے, یہاں کس کو نکالنا ہے؟ یہ سب رازداں ہے, آپ بتائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فداہ ابی و امی, ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں. عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی سعادت نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا, ہاں, اللہ نے آپ کا انتخاب میرے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد پھر طے ہو گیا کس طریقے سے ہجرت کرنی ہے. لمبا واقعہ ہے. رات کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. پہلے سے انہیں کہہ رکھا تھا, وہ آ گئے اور فرمایا میرے بستر پر آج تمہیں سو جانا ہے اور صبح کو مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنی ہے اور پھر آپ بھی سفر کر کے آ جائیں, فلانے مقام پر آپ ہم سے مل لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باہر نکلنے کا وقت تھا, یعنی تہجد کا وقت, اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اپنے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں. باہر یہ خون کے پیاسے سارے تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں. آپ نے اس مٹی کو شاہت الوجوہ کہہ کے ایسے پھینکا, وہ ان کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچا دی, ان کے سروں تک اس کو پہنچا دیا. یا اپنے سر جھاڑتے ہیں, آنکھیں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل کے چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی منزل جو غار ثور ہے وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فداہ ابی و امی, ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں, کیسے آپ کے ساتھ چلتے ہیں, کبھی دائیں طرف چلتے ہیں, کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابو بکر کیا بات ہے, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے آپ پر کوئی حملہ کرے گا، میں آگے آ جاتا ہوں کہ پہلا تیر مجھے لگے آپ کو نہ لگے۔ جب یہ محسوس ہوتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دائیں سے کوئی حملہ کرے گا تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ جب محسوس ہوتا ہے بائیں سے کوئی حملہ کرے گا، بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ اس طرح چل رہے ہیں ساتھ میں۔ جب وہ مشکل ترین پہاڑی آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھا کر اس پہاڑی پر، دشوار گزار پہاڑی ہے، آج بھی وہاں چڑھنا مشکل ہے۔ مجھے 5 حاضریاں ہو چکی تھی، یہ 6ٹھی حاضری تھی میری وہاں۔ پہلے مجھے ہمت نہیں ہوئی، اس سال اللہ نے توفیق دی اور میں چڑھ کے وہاں تک گیا، لیکن بڑا مشکل ترین راستہ ہے۔ اب تو راستہ بن بھی گیا ہے، اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا۔ کس طرح چڑھے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر ہمیں اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ ایک نکاح ہے، 1-2 منٹ اس میں لگیں گے، نکاح کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جمعے کا خطبہ ہوگا۔ جی عبداللہ میاں تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اعجاز احمد ولد محمد امین، محرم اجازت جی جی محرم جی، جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے اعجاز احمد ہے اور محمد امین صاحب کے یہ فرزند ہیں، بلاور کے رہنے والے اور فی الحال بٹھنڈی میں ہی رہ رہے ہیں، مقیم ہیں۔ بیٹی جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے سعدیہ یوسف، ہمارے محترم یوسف صاحب کی بیٹی ہے۔ حق مہر متعین ہوا ہے مہر فاطمی، تو بشکل زیورات ہے، یہ 2.5 تولہ سونا ہے، تقریباً 140 روپے، 1,40,000 اس کی قیمت بن رہی ہے جی، 1,40,000 یہی مہر فاطمی کی قیمت ہے، اور اسی کا سونا دیا گیا ہے۔ وکیل خود لڑکی کے والد ہیں، اور گواہ محمد وسیم بٹ جو ماما لگتے ہیں، اور تحسین عمر پرے جو بھائی ہیں، دونوں محرم ہیں جی۔ آپ نے اجازت لے لی بیٹی سے؟ جی اجازت دے دی بیٹی نے۔ لڑکے کا نام بتایا گیا تھا، مہر کا تذکرہ بھی کیا گیا، الحمدللہ۔ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کو ایجاب و قبول کروا دوں؟ جی۔ محترم اعجاز احمد ولد محمد امین صاحب، سعدیہ یوسف پرے، دختر محمد یوسف پرے، باعوض حق مہر فاطمی تقریباً 2.5 تولے سونا ہے، بشکل زیورات ادا ہو گیا جی، ادا جو آپ نے ادا کر دیا ہے، جس کی قیمت 1,40,000 ہے، اس مہر کے عوض میں زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، آپ نے قبول کی جی، گواہوں نے سن لیا، اہل مجلس نے سن لیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب خطبہ جمعے کا ہوگا، اسی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا، دعا جمعے کی نماز کے بعد ہوگی، اسی میں ان کے لیے دعا ہو جائے گی۔